ان میں کیا بن گئے؟ فرقے. اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط ہو, کہتے ہیں اہل حدیث غلط ہو, کہتے ہیں فلانا غلط ہو, کہتے ہیں ڈمکانا غلط ہو, تو یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو آپ. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہے ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا نا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں, غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان جس چیز کی سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے, میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم ابھی چھوڑو, پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے, آپ کو صحیح بات بتاؤں, علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی, ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں, تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا. وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں, کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا, اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کی علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرفت چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی, المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس کے دلائل دیکھے, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے, خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں.